الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم صاحب سامعین کرام، اللہ رب العزت کا سٹا فضل و کرم ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے. سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کے آیات کے دو جز تلاوت کیے کہ جس میں خالق کائنات اپنے بندوں سے ایک اہم امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، جس امر سے آج ہم غافل ہو چکے ہیں. آپ روزمرہ حالات دیکھتے آئے اور دیکھتے رہیں. پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے، کہیں اخبارات اور نیوز میں یہ خبریں آیا کرتی تھی کہ فلانی علاقے میں فلانی شہر میں نشہ کی وجہ سے امواتیں ہوئی. لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے ضلع کے اندر اور ضلع کے علاوہ ہمارے دیہاتوں ہمارے علاقوں کے اندر ایسے ایسے اموات آئی ہیں. کیا اموات؟ ایسی اموات کہ جو نشہ کر کے جن کی موتیں ہو رہی ہیں، وہ جوان لوگ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. ان کی موت، ان کی اموات کا سبب ایک نشہ ہوتا ہے. اگر قرآن کو دیکھا جائے، قرآن سے ہمارا جو رشتہ تھا آج وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن آج ہم نادان مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کنتم خیر امت میں صرف یہ بات ہے کہ دعوت و تبلیغ میں چلو. ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا کنتم خیر امت مسلمہ کی تعریف کلام پاک میں آپ بہترین جماعت ہو. بہترین جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر کچھ واجبات ہیں، آپ کے اوپر کچھ فرائض ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. لیکن آج نادان مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں اگر وصیت کروں، میں اگر اچھی بات بتاؤں اپنے بیٹے کو، اپنے رشتہ دار کو، بلکہ نہیں، قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. آپ ناس کا لفظ اگر سنیں تو یہ ہر ایک بندے کو، ہر ایک مسلمان جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوانین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور ہے، قرآن کریم جو ہمیں دستور ہے، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو قرآن نے واضح یہ کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ صرف یہ نہیں ہے، اگر آج ہمارا بچہ کسی کام میں کام نہیں کرتا، اگر وہ دنیاوی کام نہیں کر سکتا، اگر وہ پیسے نہیں کماتا، سارے رشتہ دار، سارے پڑوسی اس کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کتنے
کمزور ہو چکے ہو، کتنا آپ کو کیا بھی آپ کا حص بھی نہیں کام کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ لوگ سارے اپنا کاروبار چلاتے لیکن آپ اپنے کام میں پیچھے، بلکہ صرف اس کے لیے نہیں کیونکہ ہمیں دنیا کی اہمیت ہے، اس لیے اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی پڑوسی دنیا کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، سارے رشتہ دار اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو وصیتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ آپ ایک بہترین جماعت ہو، آپ ایک بہترین امت ہو، آپ کو چاہیے کہ تأمرون بالمعروف، کہ اچھے کاموں کا حکم کیا کرو، کیا اچھے کاموں کا حکم کیا کرو۔ اس سے پہلے بھی کہیں میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کریم نے خود کہا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قرآن کریم نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ لئن شکرتم، اگر آپ میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں آپ کو بڑھوتری کروں گا، ان میں اضافہ کروں گا۔ یعنی کہ جو اولاد ایک ہمارے سامنے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ کیا جو اولاد ہے یہ ہمیں اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں، وہ تربیت ہم اس کو دنیاوی تربیت ضرور اچھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو دینی تربیت سے بھی آگاہ کرنا ہے، دینی تربیت سے بھی آرستہ پیرستہ کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو دینی تربیت کریں گے تو وہ اولاد ہمارے سامنے، کیونکہ آپ جانتے ہیں احادیث پاک میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، اذا مات الانسان، کہ جب یہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس دنیا سے، اس دار الفنا سے دار البقا کی طرف تشریف لے جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع الا ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے بعد نفع دیتی ہیں، اس میں سے ایک اولاد صالح بھی ہے۔ تو اولاد صالح اسی وقت ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اولاد کے سامنے دنیا کی تمام پراپرٹیاں جمع کر دیں گے، اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیں، لیکن اگر اسے ہم نے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، دینی تربیت سے آراستہ نہیں کیا، تو یاد رکھو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک مصیبت ہوگا۔ کیا وہ نعمت نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے ایک قیامت برپا ہوگی۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہے کہ اللہ رب العزت کا جو لایا ہوا دین ہے، لایا ہوا دستور ہے، اس تربیت سے ہم اس کو آراستہ اور پیراستہ کریں، تاکہ آنے والے کل ہمارے دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم صرف سکولوں میں بھی یہ مارننگ اسمبلی میں یہ پروگرام ہوا کرتے ہیں اور گھروں میں بھی ہر بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو باتیں ہو رہی، کل اگر وہی بچہ کہ جو آج رقص کرتے جس کی موت آتی ہے، کل اگر وہی بچہ اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے والد کے خلاف پیش ہوگا کہ یا بار الہی، یا الہی مجھے اپنی والدین نے تو دنیا کی کروڑوں کا مالک بنا دیا، لیکن اگر مجھے کمی چھوڑی، اگر مجھے خامی چھوڑی، لے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میرے سامنے ہے، تو بتاؤ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ تو ہم جس بچے کو، ہم جس اپنی اولاد کو کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں، وہی ہمارا بچہ وہاں ہمارے خلاف بیان دے گا۔ کیا تو اس وقت ہم اللہ کے سامنے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ تو ضرورت ہے امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی۔ آج ہماری اولاد جو ہیں یہ ہم سے انہوں نے بے راہ روی کیوں اختیار کی؟ بے راہ روی اختیار کرنے کی واحد ایک وجہ ہے، واحد یہ سبب ہے کہ اس اولاد کو ہم نے، والدین جو ہیں، اس کا والد جو ہے، اس کی مدر جو ہے، انہوں نے اس کو شفقت مادری سے اور شفقت پدری سے محروم کر دیا۔ کیا جس کی وجہ سے اس بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا، والدین کی یہ فکر ہمیشہ رہتی ہے کہ ہمارا بچہ کروڑوں کا مالک بنے، ہمارا بچہ کسی فیکٹری کا مالک بنے، لیکن فیکٹری کے مالک کے بننے کے بعد وہ چاہے چرس پیے، چاہے وہ بنگ پیے، چاہے کسی نشئی منشیات کے ادویات سے وہ ہمیشہ سیراب ہوتا رہے، تو کیا کل ہم کون سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے؟ کیونکہ یہ جو انسان ہے، اس انسان کو ہر ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ،
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن، آپ میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں صرف ہم آنے اور جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آنے اور جانے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو تو چرندے اور پرندے بھی پالتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، ان کی روزی روٹی کی فکر وہ بھی کرتے ہیں۔ ایک جانور ہوتا ہے اس کا بچہ بھی بھوکا نہیں سوتا۔ ہر دنیا کے جتنے ذی روح ہے، قرآن نے بھی کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہر ذی روح کو جو بھی جاندار ہے وہ بھوکا کبھی نہیں سویا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہے، لیکن یہ انسان اس کو کبھی خالی پیٹ کا کروڑ پتی بنا دیتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ محروم رکھتا ہے، اس کو یہ قرآن کی تعلیم سے محروم رکھتا ہے، اگر اس کو یہ محروم رکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور سے محروم رکھتا ہے، اگر اس بچے کو یہ محروم رکھتا ہے، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محروم رکھتا ہے، اگر اس بچے کو یہ محروم رکھتا ہے، یہ صحابہ کی سیرت سے محروم رکھتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی سیرتیں پڑھ کر سنائی جاتے ہیں، گاندھی جی کی سیرت سنائی جاتی ہے، لیکن افسوس آج کا مسلمان اگر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ سیرت اس کے سامنے سنا دیتا ہے، خدا قسم ہماری دنیا بھی سنور جاتی اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی۔ اس وجہ سے ہم شرمندہ ہیں کیا امت مسلمہ، ہم تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں، کہ اس نے کہا ہے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اگر میرا نہ بنے تو نہ بن، اپنا تو بن جا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے، ہماری زندگی بن جائے، تو ہمارے سامنے بہترین نمونہ قرآن میں واضح کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے سامنے کہ جو گاندھی جی جس نے کہا کہ میں اپنے بزرگوں کے بارے میں نہیں، میں ابو بکر اور عمر کی سیرت، مطلب وہ تو جو غیر تھے وہ آج ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر اپنے اولادوں کو سنوار رہے ہیں، لیکن افسوس مسلمان کون سی خواب گردت میں سویا ہے؟ کب جاگے گا یہ مسلمان کہ آج ہماری امواتیں ہو رہی ہیں، آج ہمارے جوان جو جا رہے ہیں، یہ کسی اور غیر کی غلطی نہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ فلانی مجرم ہے، کس کی وجہ سے ہمارے بچے منشیات میں ملوث ہو رہے ہیں، فلانی کی وجہ سے، یہ کسی کی وجہ سے نہیں، اگر یہ ہو رہی ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیا جو والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے اولاد کو بے راہ روی پر جانے سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے اولاد کو وہ شفقت دینی ہے جو ایک والد کے اوپر جو حق ہے کہ اپنے اولاد کو کون سی شفقت، ایک ماں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، جو ماں اپنے بچوں کی محبت کرتی ہے، جب ماں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، بچہ جب رات میں پیشاب کرتا ہے خود گیلے پہ سو جاتے ہیں، گیلے پہ سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھے پہ سلاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر اس کو شفقت مدنی سے محروم رکھتے تو آج اسی وجہ سے ہمارے بچے منشیات کے شکار ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارے بچے ایسی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمان باہر نکلنے کے لیے شرمندہ ہے، یہ بیچارہ زبان نہیں کھول سکتا ہے، یہ چہرہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ ہم کس دھرتی سے، ہمیں کس زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اسی دھرتی آخر ہم کب جاگیں گے؟ جاگنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ انسان تجھے جاگنے کی ضرورت ہے، اور جو قرآن کو جس کو ہم نے الماریوں میں بند کر رکھا ہے، جس کو ہم نے بند کر رکھا ہے اس سیف کے اندر، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے وہ مہینہ بھی آ رہا ہے قرآن کریم جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ رمضان المقدس کا مہینہ، اس لیے ارادہ کیجیے آج سے ہم خود قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو ہم پڑھیں، اور قرآن کو ہم یہ بتائیں کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزرنی چاہیے، ہم قرآن سے یہ بتائیں کہ ہمارے اولاد کو کون سی تربیت جائے۔ لیکن افسوس آج ہم تو ضرور اپنے آپ کو مسلمان کہتے، لیکن ہمیں شرم بھی نہیں آتے کہ آپ دیکھو کہ مسلمانوں کی حالات کیا ہوئی ہے، مسلمان کیوں آج اس بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے۔ واحد سبب ایک ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے آپ کو ہم بھول چکے ہیں، صرف ہم انسان ہیں۔ کیا اس انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے؟ میرے بزرگوں دوستو، قرآن کریم نے ہماری تعریف قرآن میں کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ بہترین امت ہو، آپ بہترین جماعت ہو، لیکن اس جماعت کے جو ذمہ داری، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون
بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا ہے. کیا اچھے وہ کیا یہ اچھا کام ہو رہا ہے کہ ہمارے جوان بچے مر رہے ہیں؟ کیا یہ اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے جوان بچے منشیات کے شکار ہو رہے ہیں؟ کیا یہ اچھا کام ہو؟ اس سے ہم نے روکنا ہے ان کو، کیوں یہی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے. تب جا کر ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری آپ خود جانتے ہیں. سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں، کچھ لوگ سروس کرتے ہیں. ایک بندہ جو سروس کرتا ہے اگر وہ اپنے ٹائم پہ نہیں پہنچتا ہے، اگر وہ اپنی وہ KYC کے ذریعے اس کی جو حاضری لگائی جاتی ہے، اگر اس طریقے سے اس کی حاضری نہیں لگتے تو ڈپارٹمنٹ والے اس کی چھٹی کر دیتے ہیں. تو کیا اگر کل اللہ بھی ہماری چھٹی کر دے اسلام سے، بتاؤ ہمارے لیے کون سا دوسرا راستہ ہے؟ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں علماء اکرام ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کے اوپر چار گواہ ہوتے ہیں. اس انسان کو انسان کہتا تھا گواہ کہاں سے آئے گا؟ جب ہم گناہ کرتے وہ ہمیں کوئی دیکھتا نہیں، کیونکہ انسان جب نافرمانی کرتا اللہ کی تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ CC کیمرہ کے ذریعے انسان اپنے گھر کے تمام حرکات اور سکنات کو دیکھتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے بھی CC کیمرے لگے ہوں گے جب کل قیامت میں ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ ہر اس دن کہ باپ بیٹے کا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، کہ ہر بندہ اپنے بھائی سے الگ ہو جائے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ سے بھی کہ وہ بھی کام نہیں آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے. یہاں ڈوڈا کا ایک واقعہ ہے، ایک بندے کے گردے خراب ہو گئے، اپنی بیوی نے اس کو ایک گردہ دے دیا. کیا اپنی بیوی نے گردہ دے دیا؟ لیکن کل قیامت کے دن وہی بیوی اگر اسی شوہر سے کہے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت ہے ہمیں بھی، ہم انسان جو اپنے بچوں کی جو ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جس شفقت سے ہم نے محروم کیا ہے اس شفقت سے ہمیں ان کو نوازنا ہے. وہ تعلیم ہم نے ان کو دینی ہے کہ کس طریقے سے ہماری اولاد اس جہنم سے بچ سکتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے واحد ایک ذریعہ ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس لیے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جو صحیح اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کے اولاد کو نیک اور بنائے، اور جو بھی اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرمائے. اور حاضرین کے جو ہمارے والدین، ہمارے بزرگ رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے.